اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ پارٹیسپینٹس کا شکریہ بھی ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ، اور جس تعداد میں ہم نے شروع کیا تھا شرکا، وہ تعداد اسی طرح برقرار ہے۔ تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ بھی اس کا آپ کو اجر دے، اور جو دلچسپی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور کوئز میں بھی سب رسپونڈ کر رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں خیر کا پہلو اوورآل موجود ہوتا ہے، اور بس اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک اچھی چیز ہے جس کو مزید اس پہ ورک کرنا چاہیے۔ ہم نے پچھلی کلاس میں مکی زندگی غالباً اس کا اختتام کر لیا تھا، اور آج ہم ایک نیا سلسلہ جو کہ مدینہ کی زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا ہم آج آغاز کریں گے۔ نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو وقت گزارا ہے وہ تقریباً 10 سال بنتے ہیں، جو کہ 15.8% جو حصہ وہ بنتا ہے۔ اس کو آج ہم انشاءاللہ اس کا آغاز کریں گے، اور پھر بالترتیب ہم اس کو لے کے چلیں گے۔ مدنی زندگی کے بھی 3 مرحلے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے مکی زندگی کو بھی 3 حصوں میں ہی تقسیم کیا تھا، اور پہلا حصہ مکی زندگی کا وہ تھا کہ جو کہ خفیہ دعوت و تبلیغ کا تھا، 3 سالوں پر مشتمل تھا۔ دوسرا حصہ 7 سالوں پر مشتمل تھا جو کہ علی الاعلان دعوت و تبلیغ تھا، اور تیسرا حصہ مکہ سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کا کام سر انجام دیا ہے۔ اس سے پہلے ہم 40 سالہ زندگی کو پڑھ چکے تھے کہ جو 40 سال ہیں کہ جس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا 63.5% بنتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ ہم نے مکی زندگی کا پڑھا تھا، اس میں مزید 3 کیٹیگریز پڑھی تھیں جو کہ ابھی ہم آپ کے سامنے ڈسکس کی ہیں، اور تیسرا مرحلہ ہم آج شروع کریں گے جو کہ مدنی زندگی کا ہے، اور ان کو اس پورے مدنی زندگی کے 10 سالہ اس ڈیوریشن کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، یکم تا 6 ہجری، اسلامی معاشرے کی تاسیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی ہے، ریاست مدینہ قائم کی ہے، ریاستی امور کی ادائیگی جو جو ہو سکتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ مثال کے طور پر ایک گورنمنٹ چلانے کے لیے جو جو ڈپارٹمنٹس ہو سکتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیبلش کیے ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے وہ سفارتکاری ہو، چاہے وہ عدالتی سسٹم ہو، چاہے وہ سوشل سسٹم ہو، چاہے وہ ویلیوز ہوں سوسائٹی میں چلنے کے لیے، وہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کے حوالے سے ہدایات دی ہیں بلکہ اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ اسی طرح ان 6 سالوں میں اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے مختلف طریقوں سے مقابلہ ہوا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مل کر اس کا مقابلہ کیا ہے۔ مشرکین مکہ سے مستقل ان 6 سالوں میں ایک جنگی کیفیت رہی ہے، جس میں غزوہ بدر بھی ہوتی ہے، احد بھی ہوتی ہے، خندق بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ دیگر مقابلے ہوتے ہیں، دیگر مسائل سامنے آتے ہیں۔ اور جو اندرونی دشمن آپ کہہ لیں جس میں منافقین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مستقل رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، یہودیوں کی طرف سے مستقل مسائل کا سامنا ہے۔ تو جو 6 سال ہیں مدینہ کے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے لیے بڑے ٹف سال تھے، اور مستقل مصروفیت کے سال تھے، مستقل انگیجمنٹ اس میں رہی ہے، اور لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری صورتحال میں بھی ایک بہترین نمونہ بن کر سامنے آئے ہیں۔ دوسرا مرحلہ 6 تا 8 ہجری تھا۔ یہ مرحلہ پہلے مرحلے سے کیوں مختلف ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہجرت کے 6 سال صلح حدیبیہ ہو جاتی ہے، اور صلح حدیبیہ کا مطلب یہ ہے کہ اب مشرکین کے ساتھ ایک معاہدہ طے پا گیا، مشرکین مکہ کے ساتھ، کہ ہم 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ تو یہ بڑی اہم بات تھی، اس کا مسلمانوں کو خاص کر بڑا فائدہ ہوا کہ ایک طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کہہ لیں کہ ٹینشن ختم ہو گئی تھی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر جگہوں پر اپنے مدینہ سے باہر بھی جا کر اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام سر انجام دیا، اور صحابہ کرام کو بطور سفیر کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مائک آف کیجیے گا پلیز۔
جی، اسی طرح ان 2 سالوں میں شاہان عالم کو اسلام کی دعوت دی، سازشوں کا خاتمہ کیا، اور پھر اس کا اختتام ہوتا ہے فتح مکہ پر۔ اور یہ 2 سال اسلام کے لیے بڑے پاورفل، بڑی اسلام اسٹرینتھن ہوا اور بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھا، اور اسلام کی تعلیمات پھیلتی چلی گئیں، اسلام کی طاقت میں اضافہ ہوا۔ ان 2 سالوں کا خاتمہ فتح مکہ پہ ہوتا ہے، دوسرے مرحلے کا۔ اور فتح مکہ کی وجہ بھی مشرکین کی طرف سے پہلے جب معاہدہ توڑا گیا تو اس کی بنیاد پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مل کر 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ فتح کیا ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے جو فتح مکہ کے بعد کا ہے، کہ جب مکہ چونکہ فتح ہو گیا، اب تیزی کے ساتھ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہم نے اس کو پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ دیکھیے میکسیمل ہوتے ہیں، اور نیوٹرل کا مطلب یہ ہے کہ حالات کا رخ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ حالات کا رخ کس طرف جائے گا، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اسٹیبلشمنٹ کس کا ساتھ دے گی، لوگ کس کی طرف جائیں گے، اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں۔ تو مکہ میں بہت کم لوگ مسلمان ہوئے، میکسیمم جو تعداد آتی ہے 300 کی آتی ہے، لیکن باقی لوگ نیوٹرل تھے، کچھ دشمن تھے، کچھ مسلمان ہو گئے تھے۔ جو درمیان کے لوگ تھے ان کی ایک بڑی تعداد تھی جو نیوٹرل تھی اور وہ حالات کا رخ دیکھ رہے تھے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب اسلام ہی دراصل اصل طاقت کا سرچشمہ ہے، تو لہٰذا انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا، اور تیزی کے ساتھ، جس کے بارے میں آتا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تم دیکھو گے کہ لوگ جوق در جوق اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اس مرحلے میں 8 تا 11 ہجری یہ سارے معاملات طے پائے ہیں۔ قوموں اور قبیلوں کے وفود آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا ہے، ان کو پروٹوکول دیا ہے، ان کو اسلام کی دعوت و تبلیغ کی ہے، اور وہ تیزی کے ساتھ مسلمان ہوئے ہیں۔ اور آخری بالکل مرحلے پر 10 ہجری میں حجۃ الوداع، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا اور آخری حج ہوا ہے۔ یہ ایک اوور ویو تھا پوری مدنی زندگی کا، جو کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے پچھلے 7-8 منٹ میں ڈسکس کیا ہے۔ یہ مدینہ کا نقشہ تھا۔ ہجرت کے وقت مدینہ کے حالات، اس کی بڑی اہمیت ہے تاکہ ہم اچھی طریقے سے مدنی زندگی کو سمجھ سکیں۔ 3 کیٹیگریز تھی اس میں بھی۔ ایک تو صحابہ کرام تھے جو انصار اور مہاجرین پر مشتمل تھے، دوسری کیٹیگری عوام کی ہم کہہ سکتے ہیں یہودیوں پر مشتمل تھی، اور تیسری منافقین مدینہ پر تھے۔ ہم باری باری ان سب کا جائزہ لیں گے۔ صحابہ کرام، انصار وہ تھے جو کہ مدینہ کے مسلمان تھے جنہوں نے مدد کی تھی، اور مہاجرین وہ تھے جو کہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ انصار کی جو فائنینشیل سچویشن تھی وہ یہ تھی کہ متوسط گھرانے سے تعلق تھا، اپنے گھر کی کفالت کر لیا کرتے تھے، ہنسی خوشی رہا کرتے تھے۔ مہاجرین کے حالات کیا تھے کہ وہ ایک تو بے روزگار تھے، جب آئے ظاہر سی بات ہے مکہ سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے۔ اچھا، یہ لفظ بھی درست نہیں ہے کہ مکہ سے خالی ہاتھ آئے تھے یا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے۔ مکہ سے آتے ہوئے ظاہر سی بات ہے گھر تو لے کے نہیں آ سکتے تھے، نہ گھر کا فرنیچر لا سکتے تھے، لیکن نقدی، کیش، یہ ساری چیزیں، سونا چاندی، یہ لائی جا سکتی تھیں، وہ لے کر بھی آئے ہیں، آگے ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہجرت کرنا بہرحال اتنا مشکل کام ہے کہ گھر بار تو وہیں رہ گیا، بزنس جو چل رہا تھا وہ بھی وہیں رہ گیا، سامان جو گھر میں ہوتا تھا وہ بھی سب وہیں رہ گیا۔ تو اب جو سچویشن تھی مہاجرین کی مدینہ کے اندر، کہ ایک تو روزگار فوری طور پر کوئی موجود نہیں تھا، دوسرا یہ کہ گھر بار بھی کوئی موجود نہیں تھا، اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی طریقے سے اس کا حل نکالا تھا۔ تو یہ انصار اور مہاجرین یعنی صحابہ کرام والی جو کیٹیگری ہے اس کی یہ سچویشن تھی۔ دوسری کیٹیگری منافقین مدینہ کی ہے۔ ان کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، پہلے حصے میں کے منافقین وہ تھے جو کہ قطعاً اسلام کے منکر تھے، اور محض فتنہ برپا کرنے کے لیے جان بوجھ کر اسلامی جماعت میں داخل تھے، اعلان کیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، اور پوری ان کی پری پلان وہ اس طرح اعلان کر کے اسلام میں داخل ہو گئے تھے تاکہ ہم جب موقع ملے گا مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، اور پہنچایا بھی انہوں نے۔ نمبر 2، مسلمانوں میں بھی شامل رہتے ہوئے مخالفین سے رابطے میں رہتے تھے، مطلب اپنے آپ کو مسلمان بھی شو کر رہے ہیں لیکن مشرکین مکہ سے بھی رابطے ہیں، یہودیوں سے بھی روابط ہیں، تو اس طرح کے منافقین تھے۔
تیسرے شک میں مبتلا تھے. قرآن جس کے بارے میں کہتا ہے نا کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، تذبذب کا شکار ہیں، نہ اس طرف جا پاتے ہیں نہ اس طرف جا پاتے ہیں. لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ تھے پورے اسٹیٹ کے، مدینہ کے آپ کہہ لیں کہ پریزیڈنٹ تھے، تو لہٰذا اپنے عزیز و اقارب کی وجہ سے بھی اور پریشر کی وجہ سے بھی مسلمان ہونا انہوں نے اپنے آپ کو اناؤنس کر لیا تھا. اور چوتھی قسم ان منافقین کی تھی کہ جنہوں نے اسلام کو حق سمجھ کر قبول تو کر لیا تھا، لیکن جاہلیت کے طریقے چھوڑنے اور اخلاقی پابندیاں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہاں رک کر ذرا اپنا اپنا ہم جائزہ لیں کہ مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں ہم بھی اس چوتھی قسم میں شامل نہ ہوں کہ ہم نے اسلام کو بطور حق قبول کر لیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام یقیناً درست ہے، لیکن کچھ ہمارے یہاں بھی کچھ خاندانی کلچر ہوتا ہے، کچھ جاہلیت کے طریقے ہوتے ہیں، کچھ شادی بیاہ کے موقع پر کچھ رسومات ہوتی ہیں، کچھ اور ایکس وائی زی کوئی مختلف ایونٹس آتے ہیں، ان مواقع پر ہماری رسومات ہوتی ہیں، تو ہم اس پر پھر اسلام کو فالو نہیں کرتے بلکہ اپنے باپ دادا کی رسومات کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی منافقین ہی کی ایک قسم تھی. یہود کے قبائل، تیسری کیٹیگری یہود تھے. یہود کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع. اور مدینہ کے اندر مشرکین کے 2 بڑے پرانے قبیلے تھے جن کا نام اوس اور خزرج تھا. اور یہ وہ اوس اور خزرج وہ قبائل تھے کہ جن کی بچپن سے پرانے زمانے سے دشمنی چلی آ رہی تھی، آئے دن یہ لڑتے رہتے تھے. اچھا، پھر ان کے دونوں قبیلوں کے یہودی بھی پارٹنر تھے. یہاں پہ میں ڈسکس کیا ہے کہ دیکھیے بنو قریظہ اوس قبیلے کے پارٹنر تھے، اور یہ مدینہ کے باہر ان کی رہائش تھی بنو قریظہ کی، یعنی کہ یہودی قبیلے کی. دوسرا یہودی قبیلہ بنو نذیر تھا، یہ بھی اوس قبیلے کے پارٹنر تھے، اور یہ بھی مدینہ کے باہر ہی ان کی رہائش تھی. اور تیسرا قبیلہ بنو قینقاع تھا، یہ خزرج قبیلے کے پارٹنر تھے، اور ان کی رہائش یا ان کی جو لوکیشن تھی وہ مدینہ کے اندر تھی. آگے ان سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے بھی کیے ہیں اور جنگیں بھی ہوئی ہیں، تو اس لیے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی لوکیشن وغیرہ کیا تھی. یہودیوں کی معاشی سرگرمیاں. مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو اس بات کا احساس ہوا کہ مدینہ میں یہودی حضرات جو ہیں وہ اکنامکلی بہت اسٹرانگ ہیں. تو ان کی ایکٹیویٹیز پہ بھی ہم ایک نظر ڈالتے ہیں. غلے، کپڑے اور شراب درآمد کرتے تھے اور کھجور برآمد کرتے تھے، چونکہ مدینہ کی اسپیشلٹی کھجور تھی، تو یہ ان کی بزنس تھا. اموال تجارت میں اربوں سے 2 گنا 3 گنا منافع لیتے تھے. عرب شیوخ اور سرداروں کو سودی قرض کے طور پر بڑی بڑی رقمیں دیتے تھے، جنہیں یہ سردار حصول شہرت کے لیے اپنی مدح یعنی اپنی تعریف کرنے والے شعراء وغیرہ پر بالکل فضول اور بے درے خرچ کر دیتے تھے. یہ جو عرب کا کلچر تھا، بڑے بڑے شیوخ جو امیر حضرات ہوتے تھے وہ اپنی تعریفیں کروانے کے لیے شعراء کو اور اس طرح کے لوگوں کو چاپلوسی کرنے والوں پر رقمیں خرچ کیا کرتے تھے. ادھر یہود ان رقموں کے عوض ان سرداروں سے ان کی زمینیں، کھیتیاں، باغات وغیرہ گروی رکھوا لیتے تھے، اور چند سال گزرتے گزرتے ان کے مالک بن بیٹھتے تھے. مثال کے طور پر عرب سردار یہودیوں سے 1 لاکھ روپے انہوں نے وہ قرض لیا اور کہا کہ میں 2 سال بعد 1 لاکھ روپے ادا کر دوں گا. لیکن یہودی نے کہا کہ 2 سال بعد پھر 1 لاکھ تو نہیں ہوگا، پھر 2 سال بعد کم از کم آپ نے 1.5 لاکھ روپے ادا کرنے ہوں گے. وہ ایگری کر لیتے تھے. 2 سال گزر گئے، 1 لاکھ روپے کیا 1.5 لاکھ بھی 1 لاکھ بھی ادا نہیں کر سکے، پیسے نہیں تھے. ان سے پھر مہلت مانگی. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مزید 1 سال ہم آپ کو دیتے ہیں. اب آپ 1 سال بعد 1.5 لاکھ کے بجائے آپ نے 3 لاکھ روپے ہمیں واپس کرنے ہیں. اس طرح جب وقت گزرتا جاتا تھا رقم بڑھتی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب زمین کے برابر کی رقم ہو جاتی تھی تو زمین ان کی قبضے میں کر لیتے تھے. اور اس طرح آہستہ آہستہ کر کے یہودی حضرات مدینہ کی زمینوں کے مالک بن بیٹھے. یہ لوگ قبائل کو لڑا بڑھا کر چپ چاپ ایک طرف بیٹھ جاتے اور عربوں کی تباہی کا تماشا دیکھتے. البتہ بھاری بھرکم سودی قرض دیتے رہتے تاکہ سرمایہ کی کمی کی وجہ سے لڑائی بند نہ ہونے پائے، اور اس طرح دوہرا نفع کماتے رہتے. ایک طرف اپنی یہودی جمعیت یعنی اپنی
اسٹرینتھ کو مضبوط رکھتے، اور دوسری طرف سود کا بازار ٹھنڈا نہ پڑنے دیتے، بلکہ سود در سود کے ذریعے بڑی بڑی دولت کمایا کرتے تھے۔ اب آپ غور کیجئے، 1500 سال پہلے بھی یہودیوں کا یہی ایٹیچیوڈ تھا، اور آج بھی یہی ایٹیچیوڈ ہے۔ اسی طرح ہمارے عرب ممالک، ہمارے مسلمان ممالک آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کے خلاف بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ آپ سب چھوڑیے، صرف سعودی عرب کا ہی اگر ہم ایٹیچیوڈ پہ ذرا غور کریں کہ سعودی عرب کی جو لوکیشن ہے اس کی حیثیت خانہ کعبہ کی وجہ سے مرکزی حیثیت ہے، اور اصولی طور پر اس حوالے سے اسے لیڈنگ پوزیشن پہ آنا چاہیے۔ 57 اسلامک کنٹریز کے اندر سعودی عرب کو لیڈ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے مرکز یعنی خانہ کعبہ پر سب متفق ہیں۔ لیکن حالت کیا ہے؟ سعودی عرب کا آئے دن ہر مسلمان ملک سے اس کی جنگیں چلتی رہتی ہیں۔ یمن کے ساتھ سعودیہ کا مسئلہ، ایران کے ساتھ سعودیہ کا مسئلہ، عراق کے ساتھ، ٹرکی کے ساتھ، قطر کے ساتھ، مصر کے ساتھ، جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں آپ کہہ لیں کہ سعودیہ کی اس کے ساتھ مستقل ایک آئے دن جنگی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور کسی نے مجھے یاد ہے ایک جگہ سوال پوچھا کہ سعودی عرب کا کبھی انڈیا، اسرائیل اور امریکہ سے کوئی جنگ کیوں نہیں ہوئی؟ تو جواب آیا کہ جس دن یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو سعودی عرب اس سے بھی جنگ کر لے گا۔ تو ہے تو سچی بات، لیکن ہے بڑی مایوسی والی بات کہ وہ ملک جس کو لیڈ کرنا چاہیے اس موقع پر امت مسلمہ کو، اس کی حالت یہ ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ یہودیوں کی اس وقت بھی اسٹریٹجی تھی، اور آج بھی یہی حکمت عملی ہے کہ آپ کو لڑانے کے لیے تیار ہیں، اس پر انویسٹمنٹ بھی کی جاتی ہے، اسلحہ بھی دیا جاتا ہے، اور ہم لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس پہ ہمیں سوچنا بھی چاہیے، اوورآل بھی، بحیثیت ممالک بھی، کہ ہم اس غلط فہمی میں ہمیں نہ رہیں۔ پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہود کی اسلام سے مخالفت کی کیا وجہ تھی؟ بھائی اسلام قبول کر لیتے، کیوں نہیں کیا؟ تو اس کی یہاں پہ چند میں نے وجوہات شیئر کی ہیں۔ نمبر 1، پیغمبر ان کی نسل سے نہیں تھے۔ یہودیوں کو اس بات کی امید تھی کہ آخری نبی نے آنا ہے، لیکن اس بات کی امید تھی کہ وہ بھی بنی اسرائیل سے ہی آئے گا، جبکہ پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جو بنی اسماعیل سے تعلق رکھتے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ان وجوہات کو آج کے زمانے میں اگر ہم اس پہ غور کریں تو آج بھی اہل، کمپیٹنٹ اور صالح افراد، ایسے افراد جو صادق اور امین ہوں، ان کا آج قوم ساتھ اس لیے نہیں دیتی، ان کو لوگ سلیکٹ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ان کی قوم سے نہیں ہے۔ بڑی اور سادہ سی بات ہے، آپ کسی بھی صوبے میں چلے جائیں، علاقائیت کی بنیاد پر، عصبیت کی بنیاد پر، کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ شخص جس کو میں ووٹ دینے جا رہا ہوں وہ جیسا بھی ہو، کرپشن کرتا ہو، قبضہ گروپ سے اس کا تعلق ہو، لیکن چونکہ وہ میری برادری کا ہے تو میں اسے ووٹ دوں گا، یا میری برادری نے جو فیصلہ کر لیا ہے، میرے خاندان نے جس کو فیصلہ کر لیا ہے ووٹ دینے کا، تو میں اسے ہی دوں گا۔ تو برادری ازم آپ کہہ لیں کہ یہودیوں میں بھی تھا، اور آج بھی ہمارے یہاں موجود ہے۔ وہ عصبیت یہودیوں میں بھی تھی اور آج ہمارے یہاں بھی موجود ہے کہ مہاجر ہوں تو میں مہاجر کو ووٹ دوں گا، میں پنجابی ہوں تو پنجابی میں آرائی ہوں، راجپوت ہوں، ملک ہوں، اوان ہوں، میں اپنی برادری کے فرد کو صرف سپورٹ کروں گا، چاہے وہ جیسا بھی ہو، مجھے ڈزنٹ میٹر۔ یہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا کرپٹ انسان ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ میری برادری کا ہونا چاہیے۔ تو یہی معاملہ یہودیوں کے ساتھ بھی تھا، اور آج بھی اسی طریقے سے ہمارا رویہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، اسلام کی دعوت ایک صالح دعوت تھی جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتی تھی، جبکہ یہودی تقسیم اور حکومت کرو، بڑی مشہور پالیسی ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول، اس پالیسی پر عمل پیرا تھے۔ آج بھی اہل حق کو سازشوں کے ذریعے تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسلام امانت داری کا درس دیتا تھا، جبکہ 3 گنا منافع لینے کے عادی تھے۔ آج لوگوں کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کسی اسلامی جماعت کو، کسی ایسے لوگوں کو جو اسلام کا اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتے ہوں، تو ان کو اگر اختیار و اقتدار مل گیا تو وہ یہ منافع خوری، یہ ذخیرہ اندوزی، یہ کرپشن، ان سب کو ختم کر دیں گے۔ تو لہٰذا ہم سب چونکہ کہیں نہ کہیں ایکسٹرا منافع لینے کے عادی ہیں، کرپشن
ہر چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا شخص کسی نہ کسی حد تک ملوث ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو لہٰذا اس بات سے لوگ خوف کھاتے ہیں کہ کسی ایسے لوگوں کو کم از کم اقتدار نہ مل جائے، ورنہ ہمارا بزنس خراب ہو جائے گا۔ تو یہودیوں کا بھی یہ معاملہ تھا، وہ 3 گنا منافع لیتے تھے، ایکسٹرا منافع لیتے تھے۔ تو آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سچویشن سامنے آتی ہے۔ اسلام پاکیزہ اور حلال رزق کا پابند بناتا تھا، جبکہ یہودی اس کے یہ نہیں چاہتے تھے۔ اور آج بھی ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کرپشن اور حرام رزق پر پابندی لگنے کے خوف سے ہم ایسے لوگوں کو منتخب نہیں کرتے۔ اسلام سودی لین دین کے خلاف تھا، جبکہ ان کے معاش کی بنیادی سود پر تھی۔ تو سودی لین دین کا خاتمہ ہو جائے گا، جو کہ سرمایہ دار کا نقصان ہے۔ سود تو کرتا ہی یہی ہے، کیپٹلزم کی پوری بیس ہی انٹرسٹ پر قائم ہے کہ امیر امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے، غریب غریب سے غریب تر ہو جاتا ہے۔ اسلام کو تسلیم کرنے کا مطلب سارا طریقہ کاروبار ترک کرنا تھا، اور آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والی کوئی گورنمنٹ آ جائے تو سارا جو ہمارا بزنس ہے، بزنس کا جو اسٹائل ہے، جو میتھڈولوجی ہے، وہ ساری ہماری خراب ہو جائے گی۔ یہاں 2 واقعات اور میں شیئر کرتا ہوں۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی ہے، ان کے والد تھے حی ابن اخطب، بڑے سردار تھے، آگے بھی ان کا تذکرہ آئے گا۔ ام المومنین بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو ایک دن صبح ہی صبح میرے والد حی ابن اخطب اور ان کے بھائی یعنی کہ میرے چچا، یہ دونوں نکلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گئے۔ شام میں جب واپس آئے تو بڑے تھکے ہارے تھے۔ میں کہتی ہیں کہ میں اپنے ابو کی بھی اور اپنے چچا کی بھی بڑی لاڈلی تھی۔ میں فوراً بھاگ کے گئی کہ میں ان سے ملوں، وہ مجھے پیار کریں، لیکن انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ دونوں بہت پریشان ہیں۔ پھر میں نے آپس میں ان کی کنورسیشن سنی۔ چچا نے کہا کہ کیا خیال ہے محمد کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم بندہ ٹھیک ہے۔ آپ اس کی اگر تفصیل پڑھیں، میں نے ایک صرف سلائڈ میں پوائنٹس کی صورت میں بات کی ہے۔ تو چچا نے کہا کہ بندہ ٹھیک ہے، ابو نے بھی کہا ہاں بندہ صحیح ہے۔ تو چچا نے پوچھا کہ پھر کیا ارادہ ہے؟ تو کہتی ہیں کہ والد صاحب نے کہا حی ابن اخطب نے، عداوت، اللہ کی قسم جب تک زندہ رہوں گا میں عداوت، دشمنی کروں گا۔ اور انہوں نے کی بھی، آخری وقت تک مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کرتے رہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ مان رہے ہیں کہ بندہ ٹھیک ہے، سچا نبی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دشمنی کرنی ہے، اور دشمنی کی وجوہات ہم پڑھ چکے ہیں۔ کیوں دشمنی کرنی ہے؟ مسئلہ دکان بند ہونے کا خطرہ ہے، پیٹ کا مسئلہ ہے، پیسے کہاں سے آئیں گے، کرپشن بند ہو جائے گی، حرام رزق پر پابندی لگ جائے گی، تو یہ سارا مسئلہ تھا۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ بھی بڑا اہم ہے۔ عبداللہ ابن سلام، جو کہ یہودیوں کے ایک بڑے عالم دین تھے، وہ مسلمان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھر میں پردے کے پیچھے چھپایا اور دیگر یہودیوں کے بڑے لوگوں کو بلایا۔ ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہیں نہیں پتا تھا کہ عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر عبداللہ مسلمان ہو جائے تو یہودیوں نے جو بھی تھے انہوں نے 2-3 بار کہا کہ اللہ ان کو اس سے محفوظ رکھے، اللہ نہ کرے کہ مسلمان ہو جائیں۔ اسی وقت عبداللہ بن سلام پردہ ہٹا کے باہر آئے اور انہوں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بس اتنی بات کہی تھی کہ وہی یہودی جو کہ چند سیکنڈ پہلے ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ سب سے اچھے انسان ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، وہی کہنے لگے کہ شرنا و ابن شرنا، یہ ہمارا سب سے برا آدمی ہے اور سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے۔ تو چند سیکنڈوں میں سٹیٹمنٹ چینج ہو گئی، اور یہ وہی لوگ تھے کہ جو مانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں لیکن اسلام لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے کاموں میں، ابتدائی کاموں میں ایک اہم کام تھا مسجد کی تعمیر، مسجد نبوی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اور
اس کا استعمال بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عین مدینہ کے مرکز میں یہ مسجد قائم تھی اور نماز کی جگہ تھی، بنیادی مقصد تو نماز تھا۔ تو آج بھی ہوتا بھی ایسا، جو بڑی سوسائٹیز قائم ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کے عین مرکز میں بڑی مسجد قائم ہوتی ہے۔ نمبر 2، یہ صرف محض مسجد نہیں تھی بلکہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیمات و ہدایت کا درس حاصل کرتے تھے۔ تو آج بھی مسجد کے اندر مدرسہ ہوتا بھی ہے، ہونا بھی چاہیے۔ بچیوں کی تعلیم بالغاں، لائبریری، کوئی شارٹ کورسز میں تو کہتا ہوں ہونے چاہیے، کمیونیکیشن اسکلز، ٹیچنگ ورکشاپس، ٹیم ورک، لیڈرشپ، اس طرح کے بے شمار کورسز ہونے چاہیے۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ مسجد محض نماز کی جگہ نہیں ہے، بلکہ مسجد کا مطلب ایک کمیونٹی سینٹر ہے۔ آپ خود غور کیجئے کہ اتنی بڑی ہم عمارت بناتے ہیں، اس میں ہم فیسلٹیز دیتے ہیں، اور 5 نمازوں کی اگر ٹائمنگ آپ کیلکولیٹ کریں تو 2 گھنٹے سے زیادہ یہ وقت نہیں بنتا۔ تو کیا اتنی بڑی عمارت صرف 2 گھنٹے کے لیے استعمال ہونی چاہیے؟ نہیں، بلکہ یہ پوری عمارت آپ ایک کمیونٹی سینٹر کے طور پر اس کو ڈیل ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی ایک محفل تھی جس میں مدتوں جاہلی کشاکش و نفرت اور باہمی لڑائیوں سے دوچار رہنے والے قبائل کے افراد اب میل محبت کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے۔ تو آج بھی ہمیں پیغام یہ ملتا ہے کہ محلے کے جھگڑے نمٹانے اور مسائل حل کرنے کی اگر کوئی جگہ ہونی چاہیے تو مسجد ہونی چاہیے۔ اور یہ کیسے ہوگی؟ یہ ایسے ہوگی کہ جب ہم بحیثیت محلے کے ایک فرد مسجد کو سپورٹ کریں گے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے مسجد کا جو حالات ہیں وہ بہت ہی مایوس کن صورتحال ہے۔ ابھی میں ایک اشتہار دیکھ رہا تھا کہ مسجد کا حساب کتاب جو ہوتا ہے کہ بجلی کا اتنا خرچہ، فلاں کا اتنا خرچہ، تعمیر پہ اتنا خرچہ، اور خادم، مؤذن اور امام صاحب کی سیلری ملا کر آگے لکھا ہوا تھا 30,000، 30,000 روپے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں خادم کی کتنی تھی، خادم کی 6,000 ہوگی، مؤذن کی 8,000 ہوگی، اور باقی ملا کے کوئی 16,000 آپ کہہ لیں کہ امام صاحب کی ہوگی۔ یا یہ تو ایک ویسے ایک اشتہار تھا، لیکن اس کے علاوہ ایک جنرل آپ سروے کر لیں تو 20,000، 25,000 اتنی ہی سیلری عموماً امام کی مسجد کے ہوا کرتی ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں شاید اور کم ہوتی ہوگی۔ تو ہم امام کو کیا دے رہے ہیں؟ مطلب میں کلاس میں جب یہ ڈسکس کرتا ہوں تو میں اسٹوڈنٹ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آئیے یہ مارکر لیں اور بورڈ پر 25,000 کی سیلری میں بھی آپ آج کے اس دور میں پورے مہینے کا بجٹ بنا کے دکھائیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب ناممکن سی چیز ہے۔ لیکن ہم مسجد کے امام کے ساتھ ہمارا رویہ یہی ہے، اور پھر چاہتے کیا ہیں؟ چاہتے یہ ہے کہ وہ سارے کام کریں۔ تو میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں مسجد نبوی میں جو کام ہوا کرتے تھے اور آج اس کو ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد کا امام محض مسجد کا امام نہ ہو، اس کی ڈیوٹی محض نماز پڑھانا نہ ہو، قرآن پڑھانا نہ ہو، بلکہ مسجد کا امام کا مطلب یہ ہے کہ اس سوسائٹی کا پریزیڈنٹ ہو۔ آج کے زمانے میں کم از کم اس کی 1.25 سے 1.5 سیلری ہو، اور وہ محض نماز نہ پڑھاتا ہو بلکہ محلے کے مسئلے حل کرنے کے لیے لوگ مسجد میں اس کے پاس جاتے ہوں، لیڈرشپ کوالٹیز اس کے اندر ہوں، وہ پوری سوسائٹی کو لیڈ کرتا ہو۔ محلے میں آئے دن جو بھی مسئلے ہوتے ہیں، کسی نے ریمپ آگے بڑھا لیا ہے، کسی کے گھر سے پانی نکلتا ہے، کسی کے بچے نے کسی کی بال مار کے کھڑکی کا شیشہ توڑ دیا ہے، کوئی بڑی اونچی آواز میں ڈیگ لگا کے میوزک لگاتا ہے، نعتیں بجاتا ہے، تو یہ سارے مسائل ہیں کہ جو کہ مسجد کے اندر سولو ہونے چاہیے، اور سولو کرنے والا مسجد کا امام ہونا چاہیے، اور پوری سوسائٹی کا پریزیڈنٹ ہونا چاہیے۔ کسی کے یہاں پانی نہیں آ رہا ہے، گیس کا مسئلہ ہے، یہ سب امام کے کرنے کے کام ہے۔ تو اور اس کا کوئی کام نہ ہو۔ یہ جو بیچارہ آج کا امام ہمارے سائیکل پر، موٹر سائیکل پر جا کے سپارے پڑھا رہا ہوتا ہے گھروں میں، اور 500,000 روپے ہم اسے دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہرحال زیادتی ہے۔ امام کو لیڈر ہونا چاہیے، امام پوری سوسائٹی کو لیڈ کرے،
اور مسجد میں نماز پڑھائے۔ یہ ایک پورا اسلامک سوسائٹی کا کنسیپٹ ہے جو کہ مدینہ کی ریاست میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہمیں رہنمائی دی ہے۔ مسجد ایک مرکز تھا جہاں سے اس ننھی سی ریاست کا سارا نظام چلایا جاتا تھا اور مختلف قسم کی مہمات وہاں بھیجی جاتی تھیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی معاشرتی مسائل کے لیے، بلدیاتی مسائل کے لیے جو کمپلین سینٹر ہے وہ مسجد ہونی چاہیے۔ مسجد کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی بھی تھی جس میں مجلس شورا، مجلس انتظامیہ کے اجلاس منعقد ہوا کرتے تھے۔ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج پارلیمنٹ تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن وہاں پہ جو قانون سازی ہونی چاہیے، اس کا ڈاکومنٹ، اس کا کنٹینٹ سارا مسجد کے اندر بیٹھ کے تیار ہونا چاہیے۔ مسجد ریاست کا ایک سیکریٹریٹ تھا، جی ایچ کیو تھا، وہیں سے نوٹیفیکیشن جاری ہوتے تھے۔ آج ہمیں مسجد کو یہی حیثیت دینی چاہیے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ مسجد فقراء، مہاجرین کی ایک خاصی بڑی تعداد کا مسکن بھی تھا، تو مسجد کے اندر مسافروں کے ٹھہرنے کی بھی ہمیں آج جگہ ہونی چاہیے۔ اذان کا آغاز ہوا، بڑی تفصیلی بات ہے، مختلف لوگوں کو خواب آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رائے دی اور پھر اس پہ اذان کا آغاز ہوا۔ آج بھی ہماری مساجد میں بہترین ساؤنڈ سسٹم ہونا چاہیے، بہترین آواز کے ساتھ مؤذن اذان دے، اور امام مسجد جیسے میں نے پہلے عرض کیا محلہ کمیٹی کا وہ صدر بھی ہونا چاہیے۔ ایک رائٹر ہے اردو ادب کا مشہور، ممتاز مفتی جس کا نام ہے، ویسے تو بڑا لبرل سا ہے لیکن کچھ چیزیں بڑی اس کی اپیلنگ ہوتی ہے۔ تو اس میں ایک بات لکھتا ہے کہ بات بڑی عجیب سی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہمارے مساجد میں جو مؤذن حضرات ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اتنی تھکی ہوئی مری ہوئی آواز میں اذان دیتے ہیں نعوذ باللہ کہ کسی کا نماز پڑھنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ تو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں نا، اذان تو کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانے کی ایک اناؤنسمنٹ ہے، اعلان ہے، تو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، اور اللہ کے ریپرزنٹیٹیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آواز میں جوش، جذبہ، ولولہ، انتھوسزم ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے صورتحال کیا ہوتی ہے، مدرسے کا کوئی بچہ، چھوٹا سا بچہ اذان دے رہا ہے، کبھی کوئی ایسے بزرگ اذان دے رہے ہوتے ہیں کہ اذان کے بیچ میں 4 مرتبہ ان کی کھانسی کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ تو ساؤنڈ سسٹم بہترین ہونا چاہیے، مؤذن بہترین ہونا چاہیے، نماز کی جو جگہ ہے مسجد، اس میں آپ جو سعودیہ کی خاص کر مساجد ہوتی ہیں، ساؤنڈ سسٹم بہترین، بہترین قالین، اے سی، سردیوں کے لیے ہیٹر، یہ وہ ساری فیسلٹیز ہیں جو اہل محلہ کو مسجد کے حوالے سے پرووائڈ کرنی چاہیے۔ بے شک مسجد سے جو ہماری سجی سوری بہت زیادہ ہوتی ہے نا، اس پر خرچہ کرنے کے بجائے بیسک نیڈ کہ جس میں مسجد جانے کا دل کرے اور وہاں بیٹھے رہنے کا دل کرے، تو یہ چیزیں ہمیں پرووائڈ کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر مسجد نبوی کی تعمیر کی اور اس کا استعمال ہمیں سمجھایا ہے۔ دوسرا بڑا کام مواخات کا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مہاجرین اور چند انصار کو آپس میں مواخات کرائی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں یہ بھائی چارہ کرایا گیا۔ کل 90 آدمی تھے، آدھے مہاجر آدھے انصار۔ بھائی چارے کی بنیاد یہ تھی کہ ایک دوسرے کے غمخوار ہوں گے، اور اس وقت تو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ موت کے بعد ایک دوسرے کے وارث بھی بنیں گے۔ بعد ازاں جنگ بدر کے بعد وراثت کا حکم آیا کہ ایک دوسرے کے وارث صرف قریبی رشتہ دار ہی ہوتے ہیں، جو کہ سورہ نساء کی آیت میں جس کا حکم ہے۔ آج اس میں ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈیویجولی یہ کام نہیں کیا، بحیثیت پریزیڈنٹ آف مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے درمیان، شہریوں کے درمیان غمخواری کرائے، طبقاتی نظام کا خاتمہ کرے، ان کے روزگار کا انتظام کرے، ان کے ہمارے یہاں جو خواتین، جو بچیوں کے رشتے کا معاملہ ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا انتظام کرے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ربی کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کرایا۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن سے کہا، بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آپ میرا مال 2 حصوں میں بانٹ کر آدھا لے لیں، میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں جو زیادہ پسند ہو میں اسے طلاق دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں۔ اور عبد الرحمن بن عوف بھی اتنے بڑے بزنس مین، تو انہوں نے کہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
مجھے صرف آپ مارکیٹ کا پتہ بتائیں کہ مارکیٹ کہاں ہے، باقی میں یہ بزنس شروع کروں گا۔ یہ بھی طے ہوا کچھ لوگوں کے درمیان کہ مہاجرین ہمارا کام کر دیا کریں، ہم پھل میں آپ لوگوں کو شریک رکھیں گے، اور روزگار کا انتظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسکرین شیئر نہیں ہو رہی کیا؟ ابھی آف ہوئی ہے، آپ دوبارہ شیئر کر لیں۔ جی جی، اچھا اچھا۔ جی ہو گئی ہے شیئر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مدنی بھائی عتبان بن مالک سے کہا کہ ہم باری لگاتے ہیں، ایک دن میں آپ کے باغ میں کام کروں گا اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دن گزاریں گے، جو چیزیں ہوں گی وہ آپ مجھ سے شیئر کریں گے، ایک دن آپ وہاں کام کریں گے اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزاروں گا، اور جو چیزیں ہوں گی وہ میں شیئر کروں گا۔ آج کی کلاس کے ہم یہ آخری سلائڈ دیکھ لیتے ہیں کہ ہجرت کے بعد صحابہ کرام کی معاشی صورتحال کیا تھی۔ تو یہ بھی ابھی مجھے کچھ عرصے پہلے ایک پورا ریسرچ آرٹیکل ملا ہے، میں نے پہلے بھی شاید تذکرہ کیا تھا، ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی انڈیا کے بہت بڑے اسکالر ہیں، ابھی 1.5-2 سال پہلے ڈیورنگ کووڈ ان کا انتقال ہوا ہے، تو انہوں نے سیرت پہ چھوٹے چھوٹے آرٹیکل لکھے ہیں، 15 پیجز کے، 20 پیجز کے، بڑی زبردست ریسرچ انہوں نے کی ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ، اتھینٹک دلائل کے ساتھ۔ وہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، صحابہ کرام جو ہجرت کر کے آئے ہیں مشکل وقت میں تھے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ بالکل خالی ہاتھ آئے، ظاہر سی بات ہے پیسے لے جانے پہ تو پابندی نہیں تھی نا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بزنس مین تھے، 40,000 درہم کی خطیر رقم وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ صدیق اکبر کو تو ویسے بھی کسی نے راستے میں روکا بھی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم از کم 7,000 درہم وہ ساتھ لائے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفصیلی واقعہ ملتا ہے کہ عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی کے ساتھ ان کی ڈیل ہوئی تھی کہ ہم مل کر ہجرت کریں گے، وہ صحابی پیچھے رہ گئے، ایگزیکٹ مجھے نام یاد نہیں ہے۔ عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی، جب وہاں پہنچ گئے تو پیچھے سے ابو جہل اور دیگر لوگ آ گئے، انہوں نے حضرت عیاش کو دھوکے سے واپس لے گئے، اور یہ کہہ کے کہ تمہاری ماں نے قسم کھائی ہوئی ہے، کچھ کھائے گی پیے گی نہیں، تو یہ بیچارے ٹریپ ہو گئے ان کی باتوں میں۔ تو اس وقت جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، وہ یہ کہا تھا کہ دیکھو میں اس وقت قریش کا مالدار ترین شخص ہوں، اگر مکہ جانے سے آپ باز آ جائیں، نہ جائیں کیونکہ دھوکہ تمہیں دیں گے، تو میں آدھا مال دینے کو تیار ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا اچھا خاصا مال لے کر آئے تھے۔ زبیر بن عوام شام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شام سے واپسی پر ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راستے میں ملاقات ہوئی۔ یہ شام سے واپس آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کو تحائف پیش کیے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تحائف پیش کیے، پھر مکہ جا کر سارا ساز و سامان بھی ساتھ لے آئے۔ عبد الرحمن بن عوف مکہ کے بہترین تاجر تھے، انہوں نے بھی مدینہ میں اپنا مال اور صلاحیتوں کے استعمال کے ذریعے سے جلد ہی اپنا کاروبار اسٹیبلش کر لیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بزنس مین طبقہ تھا مکہ کے اندر بھی، وہ اپنا کم از کم پروفٹ ساتھ لے کر آیا تھا، اور یہاں پہ آ کر انہوں نے پھر اپنے آپ کو مدینہ میں بزنس کر کے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم 1 ہجری کے مزید واقعات، نئے معاشرے کی اخلاقی بنیادیں کیا تھیں، اور یہ میثاق مدینہ جو ہوا تھا، اس سے ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے، اور پھر یہ جنگوں کی جو صورتحال ہے، غزوہ بدر سے پہلے کی کچھ سرایا آپ کہہ لیں وہ ہوئے ہیں، یعنی کہ ایسی جنگیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لیڈر بنا کے بھیجا تھا، تو اس کو ڈسکس کریں گے، اور پھر انشاءاللہ غزوہ بدر بھی مجھے امید ہے کہ اگلی کلاس میں ہماری ڈسکس ہوگی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔